قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً موجود ہے، آ چکا ہے تمہارے فائدے کے لیے، یقیناً آ چکا ہے تمہارے فائدے کے لیے، لکم تمہارے فائدے کے لیے، کیا؟ رسول پاک کی ذات میں، اللہ کے رسول کی ذات کے اندر برپا ہو چکا ہے، نکھر چکا ہے، بن چکا ہے، کیا بن چکا ہے؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، سبحان اللہ، بہترین رہنمائی، نمونہ رسول پاک کی ذات میں دکھ چکا ہے، بن چکا ہے، آ چکا ہے۔ اب کیا کرنا ہوگا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے جتنی فائدے کی چیزیں ہیں وہ سب، اگر تم آیتوں سے نہ سمجھ سکو، اگر تم احادیث کی گہرائی کو نہ سمجھ سکو، تو یہ قرآن و حدیث کے علاوہ رسول پاک کی ذات ہے، آپ کی شخصیت ہے، آپ کی پرسنالٹی ہے، اس میں رسول پاک کی ذات میں سب کچھ دیکھ لو۔ تم ایک انسان ہو، آدمی ہو، میں نے اپنے حبیب کو بشر بنا کر آدمیوں میں بھیجا ہے، آدمی بنا کر آدمیوں میں بھیجا ہے تاکہ تم دیکھ لو جتنی مرحلے تمہاری زندگی میں آئیں گے، سارے مرحلوں کے لیے میرے رسول نے نمونہ سیٹ کر دیا ہے کہ تمہارے پاس، تمہارے سامنے کون سے حالات آئے تو تمہیں کیسے چلنا ہے، کیا عمل کرنا ہے۔ اب تمہیں پورا نمونہ ملا ہوا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً ہے اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے فائدے کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ تو قرآن نے کہا، لیکن میرے پیارے ہم اور آپ کا ایمان بھی ہے، ہم جانتے یا نہیں جانتے کہ ہمارے لیے عملی نمونہ، حکم تو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں جو ہمارے لیے سب سے بڑی مثال اور نمونہ ہے وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ رسول پاک کی ذات ہے یا نہیں؟ بولیے، اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کی ذات ہمارے سامنے موجود ہے، نمونہ موجود ہے، اس کے باوجود دنیا میں، ہندوستان میں، بھارت میں، بنگال میں، بہار میں، یو پی میں، مہاراشٹر میں، پورے بھارت میں، پورے ہندوستان میں نہیں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ دنیا کو اللہ کی طرف سے ایسا آئیڈیل، ایسا ماڈیول، ایسا عظیم نمونہ کسی کو نہیں ملا جو امت محمدیہ کو ملا ہے۔ اور صرف ملا نہیں کہ ایک ایسی ذات ملی کہ ہر بات کر کے دکھا دیا، ہر چیز دکھا دی، اور صرف دکھایا نہیں بلکہ اس کا کیا رزلٹ آیا۔ ایک تو ہے نا کہ آدمی بہت اچھا ہے، اس کا عمل اچھا ہے، لیکن رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، انجام کیا ہے، وہ بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ آپ ذرا غور کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اپنی سنت کے ذریعے جو نمونہ پیش کیا، اس نمونے کی وجہ سے، اس عمل اور کیریکٹر اور کردار کی وجہ سے آج بھی پوری دنیا یہ ماننے پر مجبور ہے کہ محمد عربی سے اعلیٰ معیار کا، کوالٹی کا کوئی انسان نہ دنیا میں آیا ہے نہ آگے آئے گا۔ یہ دنیا مان رہی ہے، پوری دنیا نے آپ کی کوالٹی کو مان لیا، آپ کی عظمت کو مان لیا، اور دوسری طرف اس کا نتیجہ اور انجام یہ دیکھیں کہ مکے میں آئے نا ہمارے حضور، مکے میں آئے، وہ پڑھنے لکھنے کی جگہ نہیں تھی، ایک آدھ آدمی کوئی لکھنا جانتا تھا تو یہ بڑی بات تھی کہ مکے میں رہنے والا لکھنا جانتا ہے، کتابت سیکھا ہے، پڑھائی وڑھائی کا کوئی ماحول ہی نہیں تھا، امی کہلاتے تھے، بس باتوں سے، ماں کے، باپ کے، اپنے بزرگوں کی باتیں، الفاظ، کلمات
واقعات کہانیاں سن کے چل رہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. اور ایک بات اور سن لیں، کسی گورنمنٹ اور حکومت کے انڈر میں بھی نہیں تھے. وہ ایسا علاقہ تھا، ایک طرف قیصر کا علاقہ ہے، دوسری طرف کسریٰ کا علاقہ ہے. دو عظیم سلطنتیں قائم تھی، اور ایک طرف افریقہ میں نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا علاقہ تھا. تین سلطنتیں تھیں آس پاس میں، لیکن تینوں نے اس علاقے کو چھوڑ رکھا مکے کے لوگوں کو، اس لیے کہ یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں، نہ کوئی فصل ہوتی ہے، نہ کوئی کاروبار و تجارت کی جگہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں. اسے بالکل ہی نہ بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. میرے پیارے ذرا غور کریں گے، ایسے علاقے میں جہاں تعلیم نہیں تھی، کسی حکومت کا کوئی نظام و سسٹم نہیں چل رہا تھا، ایسے علاقے کے بالکل جاہل اور تہذیب سے دور، بلکہ علم تعلیم سب سے دور، صرف جو ہے موٹی موٹی باتیں تھی، مرنے کٹنے کا جذبہ تھا، شرک تھے، مشرک تھے، شرک بتوں کی عبادت کر رہے تھے. ایسے لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسلام کا پیغام پہنچایا. اور ان لوگوں میں جنہیں تعلیم کا کوئی کہیں سے کوئی تعلیم کی بو نہیں پہنچی تھی، علم کا کچھ بھی حصہ حاصل نہیں تھا، کوئی تربیت نہیں تھی، اور ہر طرح کی برائیاں عام ہو چکی تھی، ظلم عام ہو چکا تھا، بدکاری عام تھی، شراب پینا تو ان کے کلچر میں گھٹی میں تھا. یہ ساری برائیاں چل رہی تھی. اور میں اس کے تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہوگی، آپ سن چکے ہوں بار بار کہ رسول پاک کے آنے سے پہلے مکہ کا حال کیا تھا، عرب کا حال کیا تھا. میرے پیارے ایسے ماحول میں آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے جو جماعت تیار کی، جو ٹیم بنائی، جو جماعت کو کھڑا کیا. آج آپ جانتے ہیں، میرے جملے کو غور سے سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ لوگ جنہیں علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے، رسول پاک کی تربیت میں آ گئے، تو میرے آقا نے انہیں ایسا بنا دیا کہ ان کی باتوں کو جنہیں نبی نے بنایا ہے، جو ان کے غلام ہیں، جو ان کی امت میں ہیں، امتی ہیں، ان غلاموں کی باتوں کو پیش کرنا علم ہو چکا ہے. آپ بات میری پورے طور پہ نہیں سمجھ پائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے جاہل معاشرے سے، بے پڑھے لکھے معاشرے سے جن لوگوں کو بنایا ہے، ان کا نام کیا ہے آپ جانتے ہیں نا؟ وہ صدیق اکبر ہیں، وہ عمر فاروق ہیں، وہ عثمان غنی ہیں، وہ علی مرتضیٰ ہیں، وہ طلحہ و زبیر ہیں، یہ سارے عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ بات کے دوسرے گروپ میں ہیں. میرے پیارے آپ نے چند نام آپ نے سن لیا، لمبی بات کروں تو بات لمبی ہوگی، تیزی سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں لے جانا چاہتا ہوں وہ لے جا سکوں کہ رسول پاک نے اپنی تعلیمات اور اپنے عملی نمونے سے ایسی ٹیم تیار کی جو خود پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آج ابو بکر کی بات کو نقل کرنا یہ علم کا معیار بن چکا ہے. حضرت عمر کی بات کو سمجھ لینا یہ علم کا معیار بن چکا ہے. جو علم والے نہیں تھے انہیں علم والوں کا سرتاج بنا دیا. جہاں کردار نہیں تھا وہاں کے لوگوں کو ایسا اعلیٰ کردار بنایا کہ آج دنیا میں اس کی مثال بن دی جاتی ہے، دنیا اس کی مثال دیتی ہے. مسلمانوں کے سمجھنے کے لیے تو اتنا سا کافی ہے میرے پیارے کہ وہ مکے کے معاشرے میں رہنے والے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہے، عثمان ہیں، دیگر صحابہ ہیں جو مسلمان ہوئے مکے میں، جن کا کوئی شمار نہیں تھا، جو کچھ بھی نہیں تھے، لیکن نبی کی بارگاہ میں آئے، مومن مسلمان ہو کر کردار مصطفیٰ کو اپنایا، رسول پاک کی تعلیمات پہ عمل کیا، تربیت یافتہ ہوئے، بلکہ رسول پاک کے کردار و کیریکٹر کا ایک آئینہ بن گئے. تو آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ہر خطیب منبر پہ کھڑا ہو کے ابو بکر صدیق کا نام خطبے میں لیتا ہے، عمر فاروق کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، علی مرتضیٰ کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، عثمان غنی کا خطبہ پڑھا جاتا ہے. ذرا اسی کو دیکھ لیں کہ زمین کے کتنے نیچے تھے، کوئی جانتا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا. آج عالم یہ کہ دنیا میں جہاں مسلمان ہوگا وہاں منبر پہ صدیق اکبر کا نام لیا جائے گا، عمر فاروق کا نام لیا جائے گا. وہ مقام کیا ہے؟